الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں شخصیت کو باوقار بنانے کے سلسلے میں جو قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں کوئی باوقار نہیں گزرا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام مطلب بالکل باوقار ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے مواقع عطا فرمائے کہ آپ کی اور آپ کی باوقاری کو جمع کیا گیا ہے، باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں، حدیثوں کے اندر، دیگر انبیاء علیہ السلام کے وقار کے سلسلے میں جو متعلقہ واقعات ہیں وہ اس طرح مجتمع آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب انبیاء باوقار ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باوقاری بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کوئی بے وقاری والا کام نہیں کیا۔ یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو خراب بات معاذ اللہ ذہن میں آئی ہو، آپ کے لانا تو بہت دور کی بات، آنا ہی پاسبل نہیں ہے۔ شیطان تو آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ڈر کے دور بھاگتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر، جس راستے سے آپ آتے ہیں اگر شیطان اس راستے سے گزر رہا ہو تو آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ جب غلام کی شان ہے تو آقا کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور نفس کبھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور جو شیطان، جو کس کو قرین کہتے ہیں، ساتھی، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ ساری زندگی اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جو شرارتی اور کافر جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور نیک جن کو صرف جن کہتے ہیں۔ تو یہ سرکار کے ساتھ بھی شیطان کو پیدا کیا گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی چیز تو ایسی آئی نہیں سکتی ہے۔ پھر نگاہوں کو دیکھ لیں، پھر گفتگو دیکھ لیجئے، پھر جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، اور اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو اس تک میں سرکار نے ہر جگہ وقار کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو واقعی شخصیت کو باوقار بنانا ہو، باروب بنانا ہو، اثردار بنانا ہو، دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہو، تو ہم تو اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی مطلب اپنی عبادت کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ مسخر ہو جائیں، اور بہت سے چھچورا پن کر رہے ہوتے ہیں، جیسے الٹے سیدھے بال بنانا اور الٹی سیدھی حرکتیں مزید چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے وہ شخصیت کا وقار ہے۔ یعنی جو لوگ، جو بھی آپ کو دیکھے گا، جو تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں رہے گا، وہ آپ سے متاثر ہوگا کہ نہیں، ایک شخصیت میں روب ہے، ایک دبدبہ ہے۔ تو ہر شخص جس لیول پر ہے وہ اس لیول پر اپنے وقار کو قائم کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام امت میں سب سے زیادہ، بلکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والے ہیں، لہٰذا آپ نے اتنا ہی زبردست وقار کا مظاہرہ فرمایا ہے، باوقار زندگی گزاری ہے اور شخصیت کو باوقار بنایا۔ تو جو جیسے جیسے لیول کا ہے، ہم بعض اوقات ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سارے اس میں گالیاں بکتے ہیں، گندے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ گھر میں گالی چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، بڑوں کو جواب دیا، تو کر کے باتیں کر رہے ہیں، ابے ابے کر کے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی بے وقار ہیں گھر کے سارے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ جی ہم یہاں پر ایسے ہیں، پھر آفس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اسکول میں، کالج میں، تو ہم اپنے آپ کو باوقار بنانے چھوڑ دیں کہ ہمیں کون دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے بھائی۔ ارے بھائی، لوگوں کو متاثر نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بطور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت اور عزت کسی کے دل میں ڈال دے۔ تو جو جس ماحول میں ہے وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، باوقار بنانے کی کوشش کرے، باروب بنانے کی کوشش کرے کہ یہ مطلوب شرع ہے۔ ایسا نہ کریں کہ بالکل وقت اپنی نگاہوں سے بھی گری ہو، لوگوں کی نگاہوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیسے انسان باوقار بن سکتا ہے؟ تو احتساب کے لیے میں آپ کی خدمت میں نے خیالات کے بارے میں عرض کیا، نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی، زبان کی حفاظت، اور اس میں ہمارا گفتگو چل رہی تھی
کہ انسان اپنی زبان کا استعمال درست کرے۔ بعض لوگ فضول گفتگو کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہر چیز پر کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کرنے ہیں۔ اس نے اسکوٹر پہ جا رہے ہوں گے، ابھی دیکھ اس کو دیکھ، یہ روڈ دیکھ ذرا، یہ دیکھ وہ دیکھ، بولے جائیں گے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی شخصیت کا وقار کم ہوتا ہے۔ ایسے جو زیادہ مذاق کرتا ہے، بہت ہی زیادہ ہر بات میں کہقہ لگا رہے ہیں، ٹھٹا لگا رہے ہیں، شخصیت کا وقار کم ہوتا ہے۔ تو باروب شخصیت بنانے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی نازیبہ کلمہ نہیں نکلنا چاہیے، کوئی گندی بات نہ نکلے، اور اس سے زیادہ اچھا لیول پر اگر آنا چاہیں تو پھر فضول گفتگو سے بچیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یعنی بات کا چھوڑ دینا بھی حسن اسلام سے ہے۔ لا یعنی مینس فضول بات، جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، یہ بیکار بات کہلاتی ہے۔ یار یہ شیشہ یہ کون سی کمپنی کا بنا ہوگا؟ بھائی آپ کو کیا لینا ہے کون سی کمپنی کا بنا ہوگا، لیکن بس وقت گزارنا ہے نا، کوئی بات تو ہے نہیں، تو اسی پہ شروع ہو گیا جی۔ اب یہ کہہ رہا ہے فلاں کمپنی کا ہوگا، نہیں یہ باہر کا لگ رہا ہے، اسی پہ آدھا گھنٹہ نکال دیا۔ یہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس قسم کی گفتگو جب ہم ایسے ماحول میں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ خیر وقار یا غیر وقار کو کون جانتا ہے، لیکن یہ چیز قائم رہے گی تو آپ اگر کسی ایسی مجلس اور محفل میں گئے جہاں باوقار قسم کے لوگ ہیں، جہاں سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، جہاں اسی طرح شخصیات کو جج کیا جاتا ہے ان کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے، وہاں پر چونکہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوگی کہ اپنے آپ کو بے وقار بنانے کی، کہ وہاں پھر آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر اس بھری محفل میں کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ سب کل ہو جاتا ہے اور آپ کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے، خصوصاً جیسے اب ہم طبقہ علماء میں ہیں کہ عالم کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے کہ پبلکلی مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قسم کی بات، کوئی غلط قسم کا جوک اور ایسی مطلب کہہ ٹھٹے یہ غیر مناسب ہیں۔ اسی طرح ایسے مقام پر بیٹھنا کہ جہاں آوارہ گرد قسم کے لوگ ہوں، حتی الامکان بہت بامر مجبوری کو ایسا پھنس جائے آدمی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کے ایسی جگہ جانا یہ وقار عالم کے خلاف ہے، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال گفتگو میں تو ایک عالم دین کو بھی بڑی کیئر کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی لوز ٹاک جو ہے وہ اس کے وقار کو زائل کرے گی۔ تو بھائی ہوں بہنیں ہوں، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے کوئی بھی بات زبان سے نکال دینا کہ جس کو سننے کے بعد ایک دم شخصیت مطلب عجیب سے لگے، یہ مناسب نہیں۔ تو اس کے میں ایک احتساب کے لیے ایک اور سوچ آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، چار ہم دوست ہیں، روزانہ مل کے بیٹھتے ہیں، روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کس بات سے وقار گر رہا ہے، کس سے بن رہا ہے، کیونکہ ہم تو ایسی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ تو اگر یہ فرق کرنا ہو، یعنی اس چیز کی بلکہ کہنا چاہیے تمییز حاصل کرنی ہو کہ میری کون سی بات میری شخصیت کے وقار کو زائل کر رہی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ یہاں تو یہ امتحان ہو نہیں سکتا۔ تو تصور میں سوچیں کہ جو بات میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر یہ میں کسی سنجیدہ حلقے میں جا کر کرتا، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کرتا، جو ذرا پیسے والے تھے ان کے درمیان کرتا، جو سنجیدہ مزاجی کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے ساتھ کرتا، اہل علم کی مجلس میں جا کر کرتا، تو میرا وقار کیسا ہوتا۔ تو پھر آپ کو ایک دم سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، وہاں پہ تو سب مجھے یوں دیکھتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور یہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ سارے کے سارے ہم ایک جیسے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی انسان اپنا وقار بنا سکتا ہے کہ کون سی بات باوقاری والی ہے اور کون سی بے وقاری پیدا کرنے والی ہے، تو پھر انشاءاللہ شخصیت میں اچھا نکھار پیدا ہوگا۔ اور اگر باپ باروب ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، تو اولاد میں بھی چیز منتقل ہوتی ہے، اور یہ بچوں کی آئندہ ازدواجی زندگی پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر آپ کی بچی باوقار ہے، اس نے ماں کو باوقار زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، باپ کو بھی ایسا دیکھا ہے، تو وہ خاندان میں جا کر نام روشن کرے گی، اور لوگ دیگر جو اس کے سسرال والے کہیں گے بھئی ہماری فلاں بہو بہت ہی باوقار ہے، بہت ہی اچھی ہے، فضول کوئی کام نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ ہم گھر میں خود اس چیز کا کوئی مطلب شعور نہیں رکھتے ہیں کہ کس چیز سے وقار زائل ہوتا ہے، کس سے نہیں۔ ابا جان کلیاں پھینک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، نہار میں سگریٹوں کے دھوئیں چھوڑ رہے ہیں، بنیان پہن کے جوان بچیوں کے سامنے اور تہبند پہن کے گھوم رہے ہیں، پیٹ کھلا ہوا ہے آدھا، اور وہ ایک گھٹنے کے اوپر سے اٹھا ہوا ہے اور آرے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بچیوں کا ذہن بھی ویسے بن جاتا ہے، پھر وہ دوسرے خاندان میں جاتی ہیں تو وہی الٹی سیدھی چھچوری حرکتیں ہوتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔
ہاں اگر اپنے جیسے ہی خاندان میں چلے گئے تو پھر تو کچھ ایسا زیادہ فیل نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا بھی جیسے وہ کالج میں پڑھ رہی ہے اور وہاں کسی کی جان پہچان کی وجہ سے کسی اور خاندان سے تعلق قائم ہوتا ہے، پھر ہماری یہ بات بہت سمجھ میں آئے گی کہ وہاں جا کے بچی کوئی بے وقاری والی حرکتیں کرے گی، اور ان کے خاندان کے اندر یہ چیزیں بہت ہی مایوس سمجھے جاتی ہیں، کس حد تک تبدیل کر سکے گی بچی اپنے آپ کو؟ نہیں کرے گی۔ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے خاندان والے آ کے تانہ زنی کریں گے اور کہیں گے کہ تم کس خاندان کے اٹھا کے لے آئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر نیچ کا لفظ بھی استعمال کر لیں تو کوئی بعید نہیں کہ عورتوں کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا کہ بھائی یہ کن لوگوں کو اٹھا کے لے آئے تم، یہ فٹ پاتھ سے اٹھا کے لے آئے ہو کیا؟ ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا وقار بناتے ہیں، اس کے اچھے اثرات ہمارے متعلقین میں منتقل ہوتے ہیں یا ان پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں، نقصانات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح صحبت سے بھی، جسے میں نے اس پہ اشارتاً اور صراحتاً بھی کچھ بات کی ہے کہ صحبت سے بھی باوقاری اور بے وقاری پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے باوقار شخص ہیں، عالم دین ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی اچھے مطلب یہ کہ خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، اور ان کے سامنے ریزرو رہ کر آپ نے تھوڑا سا اپنا امیج بنایا ہوا ہے، لیکن پھر وہ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ بیٹھے ہیں، اور آپ اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں جو اسی طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے ہیں، چاہے آپ اس میں مشغول نہ ہوں، لیکن اب وہ شخص جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اس کی نگاہوں میں آپ کا وقار یہاں تھا، یہاں آ جائے بالکل کہ نہیں یار میں تو اس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا، آج تو ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑی الٹی سیدھی سگریٹیں پی رہے تھے لڑکے، لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے، گندی باتیں کر رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو غلط مقام اور غلط صحبت یہ بھی ہمارے وقار کو زائل کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایسے خراب مقام پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں آدمی اپنے آپ کو مقید کر کے رکھے، لمیٹڈ لوگوں سے ملیں، اچھے لوگوں سے ملیں جو اچھی گفتگو کرنے والے ہوں، معیاری گفتگو، ان کے علم سے ان کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ میں احتیاط پسندی بڑھے۔ آپ اپنے آپ کو اگر کسی کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو بال بنانے کا شعور بھی آیا ہے، آپ کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اب دانت زیادہ صاف کرنے لگے ہیں، پہلے اتنے نہیں، پہلے منہ میں کیا ہے، بدبو نکل رہی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی کیئر نہیں تھی، لیکن اب آپ اس کا خیال کرنے لگے ہیں کہ نہیں یار اسمیل کسی تک نہ پہنچ جائے، اب تھوڑا بہت آپ نے عطر وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے جیسے مرضی جوتے پہن کے چلے جاتے تھے، اب آپ نے ذرا اپنے جوتوں وغیرہ کا، کپڑوں وغیرہ کا خیال کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحبت ایک ایسی صحبت ہے، ایک ایسے ماحول میں آپ بیٹھ رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو محتاط بنا رہے ہیں، جس سے آپ اپنے آپ ایک نیچے لیول سے اوپر لیول کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، اور اگر یہ تمام امور اللہ کے لیے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح باوقار بنانا کہ ایک اچھا اثر مرتب ہو اور کم از کم آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو یہ اس پہ ثواب بھی ملے گا، آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہا رہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں یار میں تو برے دوستوں کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، فلاں مجلس میں بیٹھتے ہیں، قہقہ لگتے ہیں، تالی پہ تالی پڑ رہی ہوتی ہے، کسی کی بہن کی باتیں، کسی کی بھابھی کی باتیں ہوتی ہیں، کسی خراب کلپ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اسی محفل مجلس میں مزہ آتا ہے، تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا وقار اپنی نگاہوں سے بھی گرے گا، ان لوگوں کے بھی، اور فرشتوں کی بارگاہ میں بھی آپ کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ جو ہمارے قریبی رہنے والے اچھے پاکیزہ فرشتے ہیں اس قسم کی محافل کو شدید ناپسند کرتے ہیں، اور یہ اصول یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سرکار نے بیان فرمایا تھا لہسن اور پیاز کے سلسلے میں کہ ان دو چیزوں میں سے جو کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اصول کو عام کر دیا جائے، یعنی یہ اصول اگر بنیاد بنا کر اس کو اور تمام چیزوں کے اندر دیکھا جائے، تو پھر جس طرح ایک اچھے پڑھا لکھا سلجھا ہوا شخص اچھے خاندان سے اور تعلق رکھنے والا اور اچھی تربیت حاصل کرنے والا ان چیزوں کو دیکھ کر ناپسند کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے کسی قریبی کو ایسے کسی محفل مجلس میں دیکھے تو اس کو قلبی رنج اور اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ چیز ناپسند ہے۔ وہ بڑے پاکیزہ نفوس ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی
اپنے ستر کھولے ہوئے ہو تو کلام نہ کرے، کیونکہ جب ستر کھلتا ہے تو فرشتے وہاں سے شرم و حیا کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، اور جب انسان کلام کرتا ہے تو وہ دوبارہ آتے ہیں، تو پھر ان کو یعنی تکلیف ہوتی ہے اس طرح دیکھ کر کے ستر کھلا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ان چیزوں سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شریف آدمی کسی کا ستر کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یا اچانک آگے وہ کپڑا بدل رہا ہے تو وہ خود گلٹی فیل کرتا ہے، یار میں کیوں ایک دم گھس گیا، غلط ہو گیا ایسا۔ تو فرشتے معصوم طبیعت کے ہوتے ہیں، پاکیزہ ذہن اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ لیکن اب خیال کیا جائے تو بات ہے نا کہ واقعی ہمیں ان باتوں کو شعور حاصل ہو تو ہم کچھ کریں گے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بے وقار بنایا ہوا ہے، بالکل ہر چیز سے بے وقاری، ہر چیز میں بے وقاری، کوئی شخصیت میں روب نہیں، دبدبہ نہیں، اور ہم اس زندگی سے مطمئن بھی ہیں، اس میں ہم کوئی چینج نہیں چاہتے۔ وہی جیسے میں نے بات کو سمجھایا تو بولیں یار یہ چھوڑو یار، کون کرے، تو نہ کریں بھائی، مرضی ہے آپ کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو باوقار بنائیں گے ہر لحاظ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کو عزت سے نوازے گا، سینکڑوں بینیفٹس حاصل ہوں گے، ہزاروں نقصانات سے آپ بچیں گے، پھر آپ کو موت بھی بڑی خوبصورت آئے گی، اور ایک عظیم پروٹوکول ملے گا جو شخصیت کو باوقار رکھے، نیک عمل کرے، گناہ کر کے بے وقار نہ بنائے، چھچوری حرکتوں سے ایسا اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا نہ کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسے شخص کی روح نکلتی ہے تو زمین سے آسمان تک فرشتے 2 قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس شخص کی روح درمیان سے گزرتی ہے۔ انہیں ایسا عظیم پروٹوکول، نیک آدمی کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے زمین سے آسمان تک، اور اس کی روح کو پھر عرش الہی تک لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اس کو قبر میں دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ منکر نکیر کویسچنز کرتے ہیں، بڑے آرام سے ان کا جواب دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کی قبر کی دیواروں کو کہتے ہیں کہ تا حد نگاہ دور ہو جاؤ، یعنی جہاں تک یہ نگاہ پہنچائے وہاں تک دور۔ اب بظاہر قبر کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اتنا وقار اس کو حاصل ہوتا ہے کہ قریب ایسا لگتا ہے کہ بڑا میدان، بڑا زبردست کھلی جگہ، کوئی تنگی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو وہاں کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی باوقار بنائے، میری بہنوں کو باوقار بنائے، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وقار میں اضافے کا شعور اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔